بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. درس علم المنطق نمبر 17 غالباً 17 ہی ہے. جمعرات کو جو کچھ ہم نے پڑھنا تھا وہ اللہ کو منظور نہیں تھا. طبیعت کی خرابی کے باعث مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ دعا کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے دعا کا خود ہی فرمایا تھا. خیر، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے جی مادہ کے لحاظ سے قیاس کی قسمیں. تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے کوئی صغرا کبرا لکھ کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تاکہ ذرا ذہن تازہ ہو جائے. تو صغرا ہے جی ہر طالبہ ہوشیار ہے اور ہر ہوشیار تیز ہے. کبرا ہو گیا، نکالے نتیجہ. ہر طالبہ تیز ہے. آج کے بعد کوئی طالبہ یہ نہ کہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ نتیجہ آج آپ نے خود ہی نکال لیا. اب اسی نتیجے پر آپ نے رہنا ہے. اب یہی نکلنا چاہیے آپ کے ہر امتحان کا نتیجہ. مادہ کے لحاظ سے قیاس کی قسمیں. ہر قیاس میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت. تو جن قضیوں سے مل کر قیاس تیار ہوتا ہے وہ قضیے قیاس کا مادہ کہلاتے ہیں، اور ان قضیوں کے ملنے کے بعد قیاس کی جو صورت بنتی ہے اسے کہتے ہیں صورت قیاس. یعنی مادہ قیاس اور صورت قیاس. تو جیسے کہ قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی کی یہ ساری شکلیں اور یہ ساری صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب جب ہم مادہ کے لحاظ سے قیاس کی اقسام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ 5 قسمیں بنتی ہیں. یہ 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 قیاس برہانی. نمبر 2 قیاس جدلی. آپ سب کے ساتھ قیاس لکھ لیں، میں یہاں مختصر کر دیتا ہوں. آگے جی قیاس خطابی. اس کے بعد ہے قیاس شعری جو ہمارا کام ہے. اس کے بعد ہے جی قیاس سفسطی. قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفسطی. ان کو نوٹ، ان کو
صناعات خمسہ کہا جاتا ہے. صناعات خمسہ کہا جاتا ہے. قیاس، اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس میں صغرا کبرا کیا ہوگا. وہ قیاس جو یقینی مقدمات سے مل کر بنے، یعنی صغرا بھی یقینی کبرا بھی یقینی، وہ قیاس جو یقینی مقدمات سے مل کر بنے. اب مقدمات چاہے وہ بدیہی ہوں چاہے نظری ہوں، یعنی فوراً بغیر سوچے سمجھے آپ وہ مقدمات صغرا کبرا بنائیں یا سوچ سمجھ کے آپ صغرا کبرا بنائیں. تو بغیر سوچے سمجھے کوئی صغرا کبرا بنائیں گی تو وہ بدیہی مقدمات ہوں گے، اور سوچ سمجھ لکھیں جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ صغرا ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور کبرا ہے جی، اور اللہ کے ہر رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ کے ہر رسول کی اطاعت واجب ہے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ قیاس برہانی وہ ہے جو ان مقدمات سے مل کر بنے جو یقینی ہو، یعنی کسی قسم کا اس میں شک نہ ہو. تو یقینی جو ہے نا، یقینی مقدمات، یقینی مقدمات کی، یعنی جن سے مل کر قیاس برہانی بنتا ہے. پہلے ہم نے کہا قیاس برہانی بنتا ہے یقینی مقدمات سے، تو اب ہم کہتے ہیں جن یقینی مقدمات سے قیاس برہانی بنتا ہے ان کی 6 قسمیں ہیں. تو دیکھیں گے یقینی مقدمات. سب سے پہلے ہے جی اولیات. دوسرے نمبر پر ہے مشاہدات، ہاں کے اوپر زبر، مشاہدات. تیسرے نمبر پر متواترات. چوتھے نمبر پر ہے جی تجربیات. تجربیات کہہ لیں آپ، ہاں تجربیات جمع ہو گئی، تجربہ تو تجربیات، ٹھیک ہے. اور 5ویں نمبر پر ہے جی حدثیات، اور 6 نمبر پر ہے فطریات. ان کو ذرا سمجھنا ہے. اب جو اولیات ہے نا، اولیات کیا ہے؟ وہ قضیے ہیں کہ جن کے مضمون کو سمجھنے کے لیے موضوع اور معمول کا صرف ذہن میں آنا، بس صرف ذہن میں آنا، جسٹ ذہن میں آنا کافی ہو. جیسے ہر کل جز سے بڑا ہوتا ہے، ہر کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ اولیات. جیسے ہر کل، فائل کو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جز سے بڑا ہوتا ہے، اٹس کلیئر.
اور مشاہدات وہ قضیے ہیں جن کے مضمون پر وہ جو پہلے ہم پڑھائے ہیں حواس ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ جو ہم پڑھائے ہیں، قوت شامہ، قوت ذائقہ، وہ سارے حواس خمسہ جو ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ یا حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے یقین حاصل ہو۔ مشاہدات سے مراد کون سے قضیے ہیں؟ وہ قضیے جن کے مضمون پر حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے یقین حاصل ہو۔ جیسے سورج روشن ہے، آنکھ نے دیکھا تو پتہ چل گیا سورج روشن ہے۔ جیسے بھوک یا پیاس، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو یہ بالکل کلیئر ہے ان کا۔ اچھا، حواس خمسہ ظاہرہ تو آپ نے پڑھ لی ہے نا، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ، یہ 5۔ اور حواس خمسہ باطنہ جو ہیں وہ لکھ لیں، وہ سب سے پہلے ہے جی حصے مشترک۔ حواس خمسہ باطنہ وہ ظاہرہ ہیں، یہ باطنہ ہیں۔ نمبر 1 حصے مشترک، اور نمبر 2 ہے جی، پہلے اکٹھا لکھ لیا کریں نام، تاکہ نام یاد کر لے بندہ، رٹ لے، پھر تفصیل پڑھ لیتا ہے۔ دوسرا ہے جی خیال، تیسرا ہے واہمہ، واہمہ، چوتھا ہے حافظہ، اور 5ویں نمبر پر ہے متصرفہ۔ حصے مشترک، خیال، اس کے بعد واہمہ، حافظہ، متصرفہ۔ حصے مشترک وہ قوت ہے جو ظاہری اور بیرونی چیزوں کی صورت کا علم حاصل کرتی ہے۔ جیسے کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کسی کی بھی کوئی صورت ہے، تو وہ جو صورت بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے، یہ ہے حصے مشترک۔ یعنی وہ قوت ہے اندر والی، وہ قوت ہے، وہ باطنی قوت ہے جو ظاہری اور بیرونی چیزوں کی صورت کا علم حاصل کرتی ہے۔ جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ تمام کی شکلیں، صورتیں۔ اور دوسری قوت کون سی ہے؟ قوت خیال، وہ قوت ہے جو حصے مشترک کے ذریعہ حاصل کی ہوئی صورتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ حصے مشترک ایک قسم کی صورتیں دے رہی ہے دماغ کو، اور قوت خیال جو ہے وہ خزانہ کر رہی ہے، سٹور کر رہی ہے۔ قوت خیال گویا حصے مشترک کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے سٹور روم ہے، خزانہ ہے، خزانہ الباری۔ اسی کی مدد سے ہم ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں جن کو ہم نے پہلے ایک بار دیکھا ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا، اس کو آپ نے دیکھ لیا، دوبارہ جب کہیں وہ سامنے آیا تو وہ اس قوت خیال کی وجہ سے آپ نے اس کو دوبارہ پہچان لیا۔ تو پھر آپ اس کو باور کرانے کے لیے یقین کریں، صورت دیکھی دیکھی لگتی ہے، اس کی طرف دیکھ کے آپ کہتے ہیں کوئی دیکھی دیکھی لگتی ہے صورت یہ، یا کسی کو ویڈیو میں دیکھ لیا، اس کی کوئی پکچر دیکھ لی، صورت دیکھ لی، شکل دیکھ لی، تو پھر ذہن میں صغرے کبرے بنائے اور نتیجے پہ پہنچ گئے۔ وہاں قوت خیال جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ صغرے کبرے تو آپ اتنے بنائیں گے آگے جا کے کہ اللہ ہی بس، اللہ کی پناہ۔ آگے ہے جی، مطلب ہے کہ ہماری نظروں سے ایک چیز غائب ہو چکی ہے۔ دیکھو آپ باہر نکلی، آپ نے مینار کو دیکھ لیا، اب آپ اندر آ گئی تو مینار تو غائب ہے نا، لیکن قوت خیال نے اس کی جو پکچر ہے، اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کس نے رکھی ہوئی ہے؟
کہاں وہ سٹور ہے؟ قوت خیال نے رکھی ہوئی ہے وہ. آگے جی قوت واہمہ، وہ قوت جو ظاہری صورتوں کے علاوہ چھپی ہوئی باتوں، چھپی ہوئی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ معنی. معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا باطن، چھپا ہوا، چھپی ہوئی باتیں ان کا علم حاصل کر لیتی ہے. قوت واہمہ وہ قوت ہے جو چھپی ہوئی باتوں کا علم حاصل کر لیتی ہے. ایک طالبہ نے دوسری طالبہ سے کہا کون سا گاؤں ہے تمہارا؟ اس نے اپنا گاؤں پر بتا دیا. ٹھیک ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شروع کر دیا، چیزیں ایک دوسرے کو دینا شروع کر دی. کرتے کرتے اب ایک خاص تعلق اور ایک خاص دوستی بن گئی. تو ایک طالبہ کو دوسری طالبہ کے اندر اس کے لیے جو دوستی اور پیار ہے، اس کو جس قوت نے جان لیا وہ ہے قوت واہمہ. اور ایک تیسری طالبہ تھی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ یار دونوں ساتھ مل کے بیٹھتی ہیں، یہ وہ ہے. تو اس کے اندر ان کے لیے حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی. تو ان دونوں نے اپنی قوت واہمہ کے ذریعے پہچان لیا کہ اس طالبہ کے اندر ہمارے لیے حسد ہے، دشمنی ہے، یہ بہت ہی اندر سے کینہ رکھتی ہے اور یہ کینہ پرور ہے، اور یہ بہت ہی یا کوئی شرم و حیا والی باتیں ہیں تو اس میں وہ آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی شرمیلی ہے، یا اگر وہاں نیگیٹو ہے ایکٹیویٹیز اگر یہ بہت ہی بے شرم ہے. تو اس طرح یہ جو کچھ بھی آپ کو علم ہو رہا ہے یہ قوت واہمہ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو قوت واہمہ وہ قوت ہے جو ظاہری صورتوں کے علاوہ چھپی ہوئی باتوں یعنی معانی کو بھی، اس کا علم بھی حاصل کرتی ہے. دوستی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، محبت ہو گئی، نفرت ہو گئی، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں. آگے جی چوتھے نمبر پر ہے قوت حافظہ. ہاں، یہ وہ قوت ہے جو اس قوت واہمہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ جتنی بھی قوت واہمہ کے ذریعے حاصل ہونے والی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ محفوظ رکھتی ہے. جیسے اس سے مشترک کے لیے قوت خیال سٹور روم تھی، ایسے قوت واہمہ کے لیے قوت حافظہ سٹور روم ہے کہ جتنی قوت واہمہ کے ذریعے باتیں پتہ چلی تھیں وہ ساری کی ساری قوت حافظہ ان کو محفوظ رکھتی ہے. حافظہ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی. ہاں، صیغہ اسم فاعل ہے نا، مؤنث. حفظ يحفظ حفظا فهو حافظ، وحفظ يحفظ حفظا فهو حافظ. اور اس کا اسم مؤنث کیا بنے گا؟ حافظۃ، فهي حافظۃ. الامر منه احفظ والنائیان لا تحفظ، اور احفظی لا تحفظی، تو یہ فعل نائی بن جائے گا. تو یہ وہ ہے کہ قوت حافظہ وہ ہے جو قوت واہمہ کے ذریعے حاصل ہونے والی باتوں کو محفوظ رکھتی ہے. تو گویا یہ قوت واہمہ کا سٹور روم ہے، اس کا خزانہ ہے، الماری ہے. پانچویں نمبر پر ہے یہ قوت متصرفہ. تصرف یا تصرف و تصرفاً باب تفعول ہو گیا، تو وہاں سے یہ اسم فاعل مؤنث متصرفہ، تصرف کرنے والی. اب یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کرتی ہے کہ قوت واہمہ، قوت حافظہ کے ذریعے جو بھی باتیں ذہن میں جو محفوظ ہیں ان کو پھر ان ساری باتوں کو جو ہے نا، ان تمام صورتوں کو بھی اور باتوں کو بھی، یعنی شکلوں کو بھی، پکچرز بھی جو محفوظ ہیں ان قوتوں کے ذریعے ذہن میں، وہ ساری پکچرز بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں قوت متصرفہ کے سامنے. وہ سارا خزانہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، سٹور روم وہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. دوسرا سٹور روم جو واہمہ کی وجہ سے حافظہ نے بنایا ہوا تھا، یعنی چھپی ہوئی باتیں، حسد اور دشمنی اور دوستی، وہ ساری چیزیں قوت متصرفہ کے سامنے ہوتی ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان میں جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے. یہ قوت متصرفہ جو ہے قوت حافظہ کے ذریعے جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں ذہن میں، ان میں توڑ جوڑ کرتی رہتی ہے. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہر وقت ہی تصرف میں ہوتی ہے، یہ ہر وقت ہی تحرک میں ہوتی ہے، ہر وقت ہی متحرک رہتی ہے. یہ قوت ہر وقت متحرک رہتی ہے اور تمام تصویروں کو حصے مشترک سے لے کر حافظہ تک
کہ جتنی تصویریں ذہن میں آئی ہوئی تھیں، جتنی باتیں ذہن میں آئی ہوئی تھیں، جتنے معانی ذہن میں آئے ہوئے تھے، جتنی صفات اور کیفیات ذہن میں آئی ہوئی تھی، ساری کی ساری جتنے اسٹور رومز ہیں سارے کے سب کو ایک دروازے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ایک شیشے کا دروازہ، اس کے اندر سے یہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ قوت متصرفہ، اور کبھی کیا کر رہی ہے تو کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے تو کبھی کیا کر رہی ہے، یہ جو ہے ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ مل کر ان کی بنیاد پر جو مقدمات سامنے آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مشاہدہ۔ چونکہ وہ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کی وجہ سے وہ سامنے آئے ہیں، اس لیے وہ یقینی ہیں۔ تو یقینی کی دوسری قسم تھی مشاہدات، ذرا پھیل گئی تھی یہ اپنے حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کی طرف۔ تیسری قسم ہے جی متواترات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے ان کی خبر دیتی ہے کہ اس اتنی بڑی جماعت کو جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ متواترات سے مراد وہ قضیے ہیں کہ جن کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑی جماعت بطور خبر کے بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب ایک بہت بڑی جماعت نے آپ کو بتایا، آپ تو باہر سے آئیں نا، آپ لاہور سے آئیں یا کراچی سے آئیں، اور یہاں کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ کو بتایا کہ اٹک بہت بڑا شہر ہے۔ کیا بتایا؟ اٹک بہت بڑا شہر ہے۔ تو اب جب اتنی بڑی جماعت نے بتایا تو آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتی، اور یہ نہیں آپ کہہ سکتی کہ اٹک تو چھوٹا سا گاؤں ہے یا 2 محلے ہیں سارے کے سارے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا کوئی کہتا ہے جی کہ میری حاضری ہوئی مدینہ میں اور وہاں مدینہ موجود ہے، تو آپ کوئی یہ اب نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو چونکہ مدینہ دیکھا نہیں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہم نے تو دیکھا نہیں، تو پھر ہم مانتے نہیں۔ اتنی بڑی جماعت، اور اب تو خیر ظاہر ہے جغرافیہ اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، تو منطق میں بہت آسانی ہوگی اور خاص کر ان چیزوں میں، لیکن ایک ایسا شہر جو آپ نے دیکھا ہوا نہیں لیکن وہ بہت بڑی جماعت بتا رہی ہے، تو آپ اس کا جھٹلا نہیں سکتے۔ بہت بڑی جماعت کہہ رہی ہے کسی بات کے بارے میں، تو وہ سارے قضیے جو ہیں، وہ سب خبریں جو ہیں وہ متواترات میں آ جائیں گی، اور جب وہ متواترات میں آ جائیں گی تو پھر وہ مقدمات یقینی ہوں گے اور ان سے نتیجہ بھی یقینی نکلے گا۔ آگے چلتے ہیں جی حدسیات۔ وہ قضیے ہیں جن کے مضمون پر یقین کرنے کے لیے ذہن کو دلیل کی ضرورت پڑے۔ وہ مقدمات ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے تجربیات ہو، پہلے چلو تجربیات بعد میں کر لیتے ہیں، حدسیات کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ قضیے کہ جن کے مضمون پر یقین کرنے کے لیے ذہن کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دلیل کیسی؟ دلیل ایسی کہ جو فوراً ذہن میں آ جائے، ہاں لیکن دلیل فوراً ذہن میں آ جائے، بہت لمبے غور و فکر کی، بہت لمبے سوچ وچار کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے رنگوں کا علم، روشنیوں کا علم، تو قوت باصرہ سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، اور یہ جناب گرین ہے، اور یہ پرپل ہے، اور یہ براؤن ہے، اور یہ بلیک ہے، اور یہ وائٹ ہے۔ تو اس کا روشنی کا علم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ قوت باصرہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے جی وہ چوتھے نمبر پر رہ گیا ہے تجربیات۔ تو جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، یہ وہ قضیے ہیں یا ان مقدمات سے مل کر بننے والے قضیے ہیں کہ جن کا یقین بار بار کے تجربے کے بعد حاصل ہوا ہو۔ تو چونکہ بار بار کے تجربے سے ان کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ بھی تجربیات بھی جو یہ قضیے ہیں، جو مقدمے ہیں، یہ یقینی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے بار بار تجربہ کیا کہ یہ کعوہ پینے سے بنفشہ وغیرہ یا
زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار تجربہ کیا کہ یہ ایک دو بوٹیاں بنفشہ یا است خدوس، یہ بھی ذرا لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آپ ایک دو لفظ یاد کر ہی لیں۔ است خدوس، سین ہے، تا ہے، واو پھر خا ہے، پھر واو پھر دال ہے، پھر است خدوس۔ است خدوس اور بنفشہ وغیرہ کو ملا کے ان کا کعبہ وغیرہ بنا کے تو پیا جائے تو نزلہ زکام میں یہ مفید ہوتا ہے۔ یہ بات کئی بار کے تجربات سے ثابت ہو چکی ہے، تو لہذا یہ یقینی مقدمات ہو گئے اور یہ تجربیات اس کی قسم بن گئی۔ اگر کسی نے کہا کہ بنفشہ اور است خدوس پینے والے کا زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا وہ تجربیانہ، تو اگر اس طرح کے قضیے آ جائیں صغرا کبریٰ میں تو وہ یقینی مقدمے ہوں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے فطریات، وہ قضیے کہ جن کے مضمون پر ایسے دلائل سے یقین حاصل ہوا ہو کہ جو موضوع اور معمول کے تصور کے ساتھ ہی ادھر معمول اور موضوع اور معمول سامنے آیا کہ آیا، فوراً ہی اس کا تصور ذہن میں آ گیا۔ تو جیسے 4 کا جو عدد ہے یہ جفت ہے، فوراً ذہن میں آئے گا کہ 2 × 2 4، 2 ادھر ہو گئے 2 ادھر ہو گئے، جفت ہو گئے، تو 4 کا عدد جفت ہے۔ جیسے ہی کہا گیا 4 کا عدد موضوع جفت ہے معمول، تو بس موضوع اور معمول سنتے ہی فوراً ہی اس پہ وہ ذہن میں آ گیا۔ تو اس طرح کے قضیے جو ہیں وہ فطریات کہلاتے ہیں۔ یا 3 کا عدد ہم نے کہا طاق ہے، تو بس فوراً ہی وہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر تقسیم ہونے والا عدد ادھر بھی ہو تو اس کو ہم عدد کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سراجی میں ہم مزید عدد کی تفصیل پڑھیں گے کہ عدد کی تعریف کیا ہے، اور عدد جفت اور عدد طاق اور وہ سارا طریقہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں یہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ 2 حصوں میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ 4 کا عدد جفت ہے، تو جو تقسیم ہو جائے تو وہ ظاہر جفت ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ضرورت پڑتی، تو یہ فطریات ہو گیا۔ تو یہ ہے جی قیاس برہانی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری قیاس کی قسم ہے قیاس جدلی۔ دیکھیں، کچھ گروہ ہیں لوگوں کے، کچھ فرقے ہیں، تو مشہور باتیں ہوتی ہیں۔ تو مشہور باتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات مشہور ہے کہ ہما پرندہ جس کے سر پر سے اڑتا ہوا گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ بہت ہی بڑا بندہ بن جاتا ہے۔ جس کے سر پر سے ہما پرندہ اڑتا ہوا گزر جائے۔ اب جب یہ بات پتہ چلی جامعہ راز البنات کے طالبات کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی تلاش کریں گے، ہم نے تو اس کے نیچے بیٹھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر سے گزرے۔ انہوں نے جب تلاش کرنی شروع کی، زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن وہ نہیں، اس کی تلاش نہیں۔ تو پھر یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ کوئی ہما پرندہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ نے بہت تلاش کی اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بات یہ مشہور ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ مشہور باتیں جو چاہے سچ ہوں یا جھوٹ ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو ایسے قضیوں سے مل کر بنے جن کے، یعنی یوں کر لیں کہ جو بہت زیادہ مشہور باتوں
مطلب ہے کہ سچی ہوں، بریکٹ میں آپ لکھ لیں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، جیسے کبھی میں نے ہما کی مثال دی ہے، ان سے مل کر بنے، مشہور باتوں سے مل کر جو قضیے بنے وہ کیا سے جدلی ہے، یا پھر کسی خاص فرقہ کی جانی ہوئی باتوں سے مرکب ہو. ہاں کوئی خاص گروہ ہے، کوئی خاص جماعت ہے، تو مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی جاندار کو ذبح کرنا برا ہے. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جاندار کو ذبح کرنا برا ہے اور برا کام چھوڑ دینا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہذا کسی جاندار کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی نے کبرا کیا تھا اور برا کام چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی بھی جاندار کو ذبح کرنا چھوڑ دینا چاہیے. تو اب یہ ایک خاص فرقہ کی مشہور کی ہوئی بات ہے، اس سے یہ قیاس بنا ہے، مقدمے صغرا کبرا آپ نے اس سے بنایا، تو یہ قیاس جدلی ہو گیا. بس اس میں اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے. آگے ہے جی قیاس خطابی، خطاب کرنا، تقریر کرنا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قیاس ہے جو ایسے قضیوں سے مل کر بنے جن کے صحیح ہونے کا زیادہ گمان ہو، جن کے صحیح ہونے کا زیادہ گمان ہو. جیسے کوئی کہتا ہے کھیتی فائدے کی چیز ہے، اور پھر کہتا ہے ہر فائدے کی چیز اختیار کرنی چاہیے، لہذا کھیتی اختیار کرنی چاہیے. تو یہ کیسے خطابی ہے. تو ایک خطیب جب خطاب کر رہا ہوتا تو وہ اسی قسم کے قضیے اور اسی قسم کے قیاس اور اسی قسم کے جملے بول رہا ہوتا ہے. زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ اپنے اس جو خطابت کے جوہر کو دکھانے کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی. آگے ہے جی قیاس شعری. جیسے کہ اب یہ خاکسار شاعر ہے، تو وہ قیاس ہے جو محض خیالی قضیوں سے مل کر بنے. اپنے ذہن میں خیالی قضیے ہیں، مختلف خیالی قضیے ہیں، خیال نے ان کو بنایا ہے. تو اب خیالی قضیے جو ہیں، چاہے وہ سچے ہوں چاہے وہ جھوٹے ہوں، تو ان کا سننے والوں پر ایک خاص اثر ہوتا ہے. لہذا مثال کے طور پر اب وہ کہتا ہے کہ کسی کا محبوب زید ہے، تو وہ کہتا ہے زید چاند ہے، اور ہر چاند روشن ہوتا ہے تو پھر زید بھی روشن ہے. تو یہ اب اس نے ایک جیسے اب اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہیں آنے والی، تو ایک شاعر نے، اگرچہ وہ کچھ مناسب الفاظ نہیں، لیکن اس نے کہا تم ایک گورکھ دھندا ہو، تو سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہو، جو استاد نے نصرت نے کہا ہے بھی قوالی کے طور پر. تو قیاس شعری کیا ہے کہ وہاں محض خیال، وہ جتنے بھی قضیے بنتے ہیں شعر میں ڈلتے ہیں، انہیں محض خیال جنم دیتا ہے، چاہے وہ سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں. ان میں سچے بھی ہوتے ہیں ظاہر، لیکن شعر کے اندر، قیاس شعری کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ سننے والے کو خوش بھی کر دیتے ہیں وہ قضیے، اور سننے والے کو غمگین بھی کر دیتے ہیں. میں اپنے کوئی ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ بات سن کر وہ ٹال دیتے ہیں، بات سن کر وہ ٹال دیتے ہیں، بارہا آزما کے دیکھا ہے. اب یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جس نے یہ تجربہ کیا ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسے نہیں کیا تو وہ جھوٹی ہو جائے گی. لیکن شعر کا اثر ضرور ہوتا ہے. شعر جو ہے قیاس شعری محض وہم اور خیالات، خیالی قضیوں سے مل کر بنتا ہے.
تو وہ قضیے سچے بھی ہوتے ہیں، وہ قضیے جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ آخری ہے جی قیاس سے سفسطی، بہت بری قسم ہے یہ قیاس کی۔ وہ قیاس ہے جو محض جھوٹے محض وہمی قضیوں سے مل کر بنے، محض جھوٹے اور محض وہمی قضیوں سے مرکب ہو۔ اور ظاہر ہے جب محض جھوٹے اور محض وہمی قضیے ہوں گے، صغرا کبرا بنائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ غلط ہی نکلے گا۔ جیسے اینک کے بارے میں آپ کو کہے کہ یہ چشمہ ہے، اب صغرا کیا ہو گیا؟ یہ چشمہ ہے، اور یہاں کچھ اور مثال لگی ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ چشمہ ہے اور چشمہ سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، لہذا اس سے اینک سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ یا گھوڑے کی تصویر دیکھی، گدھے کی مثال ہم نہیں دیتے، گھوڑے کی دے دیتے، چلو گھوڑا، انہوں نے گھوڑا چوک میں بھی گھوڑے کی تصویر لگائی ہوئی نا۔ اب گھوڑے کی اس یہاں تصویر کیا، یہ تو پورا انہوں نے وہ بت بنایا ہوا، تو اس بت کے سامنے یا اس تصویر کے سامنے آپ کھڑے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، پہلے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ گھوڑا ہے، اور ہر گھوڑا ہنہناتا ہے، ہر گھوڑا ہنہناتا ہے، لہذا یہ بھی ہنہناتا ہے، تو یہ غلط ہو گیا نا، کہ وہ تو ایک تصویر ہے، تصویر یا بت جو بنا وہ کیسے ہنہنائے گی؟ تو نتیجہ غلط نکلا نا۔ پہلے کہا صغرا یہ بنایا کہ یہ گھوڑا ہے، چلو صغرا تو ٹھیک ہو گیا کہ ذہن میں تھا کہ یہ تصویر ہے۔ پھر کبرا یہ بنایا کہ ہر گھوڑا ہنہناتا ہے، یہ تو کبرا تو سچا ہو گیا۔ اب نتیجہ پھر اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لہٰذا یہ گھوڑا بھی ہنہناتا ہے، تو یہ غلط ہو گیا، کیونکہ وہ تو ایک بت ہے، ایک تصویر ہے، تو وہاں اس سے تو آواز ہی نہیں آتی۔ تو یہ قیاس سفسطی ہے، اس لیے ایک فرقہ جو ہے وہ بنا ہے سفسطہ، شرح عقائد میں آپ پڑھیں گے اس کی تفصیل، تو وہ اسی قسم کی بکواسات کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی قیاس کا سلسلہ ہوا اختتام پذیر۔ اس کے بعد تقابل کی قسمیں ہیں، میں اب چاہتا تو تھا کہ آج ہی اختتام ہو، لیکن تھک گیا ہوں، تو تقابل کے بارے میں انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے پیر کے دن، اور پھر پیر کے روز یہ جو کچھ بھی ہم نے علم منطق آپ کو خلاصہ کے طور پر پڑھایا، اس کا نام ہے مباحث منطق۔ انشاءاللہ میں اس میں جو اضافے کیے ہیں پہلی تحریر میں وہ صاف لکھے نا، تو پھر وہ آپ لے لیجیے گا۔ تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔